سورہ یوسف کے اسباق۔ اللہ اپنی اسکیم پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ کوئی اس کے اگلے قدم کو پری ایمپٹ نہیں کر سکتا۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو پتہ بھی چل گیا۔ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا، مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف چند کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے۔ خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے، رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسی کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مال عسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنانا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا، میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ اِنَّا راودتہ عن نفسہ وَإِنَّا لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دربار میں لائے نہیں گئے، بلکہ آزاد حیثیت میں خود دربار میں تشریف فرما ہوئے۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانگا کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی اس کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کبھی مفت میں اناج دے کر اور پیسے بوریے میں چھپا کر واپس کر کے، اور کبھی بھائیوں کو محل میں روک کر باپ کو سگنل دے رہے تھے کہ مشن کمپلیکسڈ۔ اللہ پاک نے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ اس حکمت عملی یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے بعد والد کی بے قراریاں بڑھ گئیں اور زبردستی بیٹوں کو مصر بھیجا کہ اب اللہ میرے دونوں بیٹے اکٹھے واپس کر دے گا۔ بھائی جب دوسری بار صدقہ دینے کی التجا کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کی بس ہو گئی کہ اب نبی کا خاندان صدقہ کھانے پر مجبور ہو گیا ہے، جو کہ نبیوں پر کھانا حرام تھا۔ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا معاملہ جگر چیر دینے والا ہے۔ فرمایا، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ بھائیوں نے منہ سے کہلوایا کہ آپ کو ترجیح دینا ہمارے والد کا قصور نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قسم اللہ نے ہی آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر یہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں، یعقوب چیخ پڑے ہیں۔ تم مجھے سٹایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے،
مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ جو آپ کو جاب سے نکلوانا چاہتا ہے شاید کسی اچھے پیکیج کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس لیے سورت مکمل کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان لوگوں کے قصوں میں اہل و دانش کے لیے عبرت ہے۔